طاہر القادری صاحب گریٹ انسان ہے میری نظر میں، وہ ہر بات بیان کر دیتے ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے، عام عوام جو ہوتی ہے اس کو بس اتنی سی انگلی دو پکڑنے کو، وہ پورا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تو انہوں نے جو چیزیں اسٹارٹ کی تھیں دین میں، زیارت پر سجدہ کرنے والا سسٹم اور پیر کو سجدہ کرنے والا سسٹم، لیکن یہ کہتے تھے ہماری نیت نہیں ہے سجدے کی، ہم بس جھک کے چومتے ہیں۔ لیکن اب لوگ اسے سجدہ سمجھنے لگے اور سجدہ طریقے سے بالکل جس طرح سے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سے کرنے لگے۔ اب یہ خود پریشان ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ جو بوال پڑے گا گناہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ایک بہت اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے گا کہ ایک اہل سنت والجماعت کے مولانا صاحب طاہر القادری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کسی کو یہ کہے کہ تم زیارت پر جا کر سجدہ کر رہے ہو، یہ غلط ہے، تو وہ اس سے کیا کہے گا کہ تم وہابی ہو گئے یا دیوبندی ہو گئے۔ تو یہی جو نفرتیں پھیلائی ہیں انہی وجہوں کے اوپر ویڈیو ہے، اور طاہر القادری صاحب کے بھی ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ جب طاہر القادری صاحب نے ان چیزوں کے اوپر تقریر کی تھی تو طاہر القادری صاحب کو کہنے لگے لوگ کہ وہابی ہو گیا یہ مولانا۔ تو اب بڑھاوا بھی تو انہی لوگوں نے دیا تھا یہ سب کرنے کو، اب اتنا آگے بڑھ گیا انسان کہ اب یہ خود پریشان ہے، آپ کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نکل ہی آیا کہ سجدہ کرنا زیارت پر حرام ہے۔ اب یہ خود پریشان ہے، حق بات بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی عوام ان کو وہابی بنا دے گی، تو اس لیے حق بات بھی بیان نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل سنت والجماعت کے ایک مولانا صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ طاہر القادری صاحب کی بہت پرانی ویڈیو ہے، تو آپ ویڈیو دیکھیں۔ اور مغالطے سے بڑھ کر پرابلم کیا ہے، یہ جو کھری بات کہنا شروع کی ہے، کان عادی نہیں رہے تھے کھری بات سننے کے۔ کھری بات سننے کی عادت جب ختم ہو جائے نا، کھری سچی بات سننے کی عادت جب قوموں میں لوگوں میں ختم ہو جائے تو جو کھری بات کرے وہی برا ہوتا ہے۔ بس ایک سادہ سا معاملہ، جو کھری بات کرے وہی۔ بڑی مدت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو شاید کبھی۔ ایک عرس پر مجھے دعوت دی گئی، ابھی میں لاہور منتقل نہیں ہوا تھا، یہ 70 کے اوائل کی بات ہے، پتہ نہیں، ہاں یہ ہے غالباً 1975 کی بات ہے، 1974-75 کے لگ بھگ کی بات ہے، 75 کی۔ کوئی عرس ہوا تو وہ میرے پاس آئے خطاب کے لیے دعوت دینے۔ میں اس زمانے پریکٹس کرتا تھا، وکالت کرتا تھا، 2 سال 2.5 سال جب پریکٹس کی جنگ میں وکالت کی، تو عرس تھا، خطاب کے لیے آئے۔ تو میں نے کہا ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیر صاحب سجدہ کرواتے اور عورتوں سے اپنی ٹانگیں پاؤں بھی دبواتے، تو میں تو نہیں جانا چاہتا، معذرت خواہ۔ انہوں نے کہا جی آپ نے غلط سنا، کسی نے جھوٹ بولا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ میں نے کہا پھر تو بڑا اچھا ہے، بس اتنا طے کر لیتے ہیں، اگر تو ایسی بات نہیں ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اور اگر میں جاتا ہوں اور ایسا ہوا تو میں اسی موضوع پر خطاب کروں گا آپ کے پیر صاحب کے سامنے کہ عورتوں سے دبوانا کیسا ہے شریعت میں پیر کا، اور سجدے کروانے کا حکم کیا ہے، پھر موضوع یہی ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل۔ میں چلا گیا، میرے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے، جا کے بیٹھے تو جو سنا تھا وہ درست پایا۔ اب اور علماء بھی آئے ہوئے تھے، وہ علماء معروف و اچھے اپنے زمانے کے خطیب تھے، ان میں کئی فوت ہو گئے، اکا دکا کوئی زندہ بھی ہیں، بڑے بڑے نامور خطیب تھے۔ میرے سامنے کی بات ہے، وہ خطاب کرتے رہے، عورتیں ان کے ٹانگیں دباتی رہی، ان کے پاؤں دباتے رہے، لوگ آنے والے دور 15 فٹ دور سے سیدھا دھڑام سجدے میں گرتے رہے، سیدھا سجدہ کرتے رہے، پاؤں دباتے رہے۔ کوئی چومنے چامنے والا کوئی مغالطہ نہیں، ہمیں تو نہیں نا مغالطہ لگ سکتا۔ تو سجدے بھی ہوتے رہے اور عورتوں سے پاؤں بھی دبتے رہے، اور وہ جو خطبہ اور علماء تھے وہ کرامات اولیاء پر خطاب کرتے رہے، اور اس کو کتب بناتے رہے، اور غوث بناتے رہے، اور ولی بناتے رہے، اولیاء کی شان بیان اور یہ تاکہ اور دب دب کے سجدے کریں۔ سچ بات ہے کہ مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا۔ اب میں اس حال میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ بھی اچھی بات نہیں، میں کہنا چاہتا تھا حق بات۔ تو میں نے چٹ دی کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میرا خطاب جلدی کروا لیں۔ چٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے میرا خطاب پہلے اعلان کر دیا، نعرے لگوائے میرے خوب، اور خطاب کا اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا میرے خطاب کا موضوع یہ ہے
کہ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبوانے کا حکم کیا ہے، یہ خطاب کرنا۔ وہ سنتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی، دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1-2 منٹ انہوں نے مجھے سنا، 1-2 منٹ سنا، اور میں نے بھی کہا کہ یہ وار سارا 5-7 منٹ سے اوپر بات چلنی کوئی نہیں، 5-7 منٹ کے اندر ہی میدان جنگ بن جانا ہے یہ، تو جو کہنا ہے کہہ لو۔ یعنی وہ کام کیا مفتی صاحب والا۔ تو میں نے 5-7 منٹ میں لب لباب دونوں باتوں کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تو خدا سمجھ کے سجدے کر رہے ہو تو کافر اور مشرک کو تم مسلمان ہی نہیں رہے، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور نہ یہ پیر مسلمان بچا ہے، یہ بیٹھا ہے سامنے، اور نہ تم مسلمان رہے، اور اگر تعظیمن کر رہے ہو تو یہ بھی حرام کار ہے، کروانے والا، کرنے والے بھی حرام ہیں، اور یہاں کوئی عرص نہیں ہو رہا، دوزخ کمائی جا رہی ہے، اور جو عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں ان کا دبانا بھی حرام، اس شخص کا دبوانا حرام، ایسے پیر سے بیعت کرنا حرام ہے۔ بھائی 5-7 منٹ میں نے سارا نچوڑ دے دیا، اس کے بعد قرآن و حدیث بھی بتا دیا۔ اب اس سے زیادہ تقریر اور کیا ہونی تھی، چند چیزیں بتا دی تو پیر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا او پکڑو وہابی آ گیا۔ بھائی یہ ہمارا مسلک رہے، یہ سنیت ہے، وہابی آ گیا۔ پیر نے کہا اٹھو پکڑو وہابی آ گیا، مجھے کہنے کہ وہابی آ گیا، یہ بات میں نے کہی میں وہابی ہو گیا۔ جب اس طرح کا آپ کہیں گے کہ یہ کہنے والا وہابی ہے، یہ فلاں ہے، تو صاف ظاہر ہے آپ تو خود اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اگلے کہیں گے کہ پر یہ تو سچی بات ہے، اس کا مطلب ہے سچی بات کہنے والے کو وہابی کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب میں ایک بات بتاتا چلوں کہ طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے کیا کہا کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ عوام کو حق سننے کی طاقت نہیں ہے، جو حق بات ہے، اور کسی مولانا کو طاقت نہیں ہے حق بیان کرنے کی، لیکن طاہر القادری صاحب گریٹ انسان ہے میری نظر میں، وہ ہر بات بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی۔ تو اب ہوتا کیا ہے، عام عوام جو ہوتی ہے اس کو بس اتنی سی انگلی دو پکڑنے کو، وہ پورا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تو انہوں نے جو چیزیں سٹارٹ کی تھیں دین میں، زیارت پر سجدہ کرنے والا سسٹم اور پیر کو سجدے کرنے والا سسٹم، لیکن یہ کہتے تھے ہماری نیت نہیں ہے سجدے کی، ہم بس جھک کے چومتے ہیں، لیکن اب لوگ اسے سجدہ سمجھنے لگے، اور سجدہ طریقے سے بالکل جس طرح سے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سے کرنے لگے۔ اب یہ خود پریشان ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ جو بوال پڑے گا گناہ کا، یہ کس کے اوپر پڑے گا؟ خود سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔